حالات پھر اپنے آپ کو دہرانے لگے۔ جس وقت اورنگزیب ماضی میں مرہٹوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھا، بیجاپور اور گولکنڈہ والوں نے طاقت اور قوت میں اضافہ کر کے ان کے خلاف حرکت میں آنا شروع کر دیا، اور اب جب اس نے بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، انہیں شکست دے کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، تو ان کارروائیوں کے دوران مرہٹوں نے طاقت اور قوت پکڑ لی۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر بیجاپور اور گولکنڈہ کے ساتھ جنگوں میں مصروف رہا، مرہٹے لگاتار اپنی قوت میں اضافہ کرتے رہے، ساتھ ہی آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کرتے، اپنے لیے دولت کے علاوہ بعض ضروریات کا دوسرا سامان بھی اکٹھا کرتے رہے۔ مرہٹے جانتے تھے کہ بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد اورنگزیب ضرور ان کے خلاف حرکت میں آئے گا، لہذا اچھی خاصی طاقت پکڑنے کے بعد مرہٹوں نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کے ایک حصے پر حملہ آور ہوگا تو دوسرے حصے تباہی مچانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح مرہٹے اورنگزیب اور اس کے لشکریوں کو ایک حصے سے دوسرے اور تیسرے حصے کی طرف جانے کا چکر دیتے رہیں گے اور اپنی تباہی و بربادی اور لوٹ مار کی کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے مرہٹوں کا ایک سردار جس کا نام ہری جی تھا، وہ حرکت میں آیا اور کچھ قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے ایک مشہور قلعے آرکوٹ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے قلعوں اور قصبوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد بھی حاصل کیے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا تو وہ بھاگ کر روپوش ہو گیا اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس دوران مرہٹوں کے دوسرے مسلح گروہ مختلف سمتوں میں لوٹ مار کرنا شروع ہو گئے۔ ہری جی روپوشی کی زندگی میں ہی دکھ اور غم کے باعث مر گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ رام نے مرہٹوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اپنے باپ ہری جی کی موت کے بعد راجہ رام نے مرہٹوں کا حکمران اور سربراہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اورنگزیب نے پہلے ایک سالار ذوالفقار خان کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ذوالفقار خان نے آگے بڑھ کر راجہ رام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن باہر سے مرہٹوں کے مختلف گروہوں نے حملہ ہو کر ذوالفقار خان کے لشکر کے لیے ضروریات زندگی کی بہم فراہمی رسانی بند کر دی، جس کی بنا پر مجبور ہو کر ذوالفقار خان کو راجہ رام کے قلعے کا محاصرہ ترک کر کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران ذوالفقار خان کے خلاف مرہٹوں کے دو اور لشکر پہنچ گئے، جن کی بنا پر ذوالفقار خان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اسے کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اسی دوران اورنگزیب کی طرف سے ایک اور سالار جس کا نام اسد خان تھا، رسد اور کمند لے کر ذوالفقار خان کے پاس پہنچ گیا۔ ذوالفقار اور اسد خان دو سالار اکٹھے ہو گئے تھے، ان کی قوت میں بھی کسی قدر اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد مرہٹوں کو زیر کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کام بخش کو بھی ایک لشکر دے کر ذوالفقار اور اسد خان کی طرف روانہ کر دیا۔ اس طرح مرہٹوں کے مقابلے میں اب اورنگزیب کے لشکر کی طاقت و قوت میں خوب اضافہ ہو گیا تھا، اور کچھ کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مغلوں نے مرہٹوں کو بے پناہ نقصان بھی پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ اب اس موقع پر مرہٹوں نے آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد ایک چال چلی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے کام بخش اور ذوالفقار اور اسد خان کے مرکز سے رابطہ ختم کر دیا جائے، ان کی خط و کتابت کے راستوں کو بالکل بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیلا دی جائے کہ اورنگزیب عالمگیر فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا ہے۔ مرہٹوں کا ایسا کرنے سے مقصد یہ تھا کہ اس طرح کام بخش یا تو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے مرہٹوں کے ساتھ مل جائے گا، یا اپنے لشکر کو لے کر اپنے بھائی شاہ عالم سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سے کوچ کر جائے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں مرہٹوں کے حق میں جائیں گی۔ چنانچہ فیصلہ کرنے کے بعد مرہٹوں نے سب سے پہلے لشکر کو خط و کتابت کے سارے راستے بند کر دیے۔ اس کے بعد یہ افواہ پھیلا دی کہ اورنگزیب وفات پا گیا ہے اور اس کی جگہ شاہ عالم تخت پر قابض ہو گیا ہے۔ مرہٹوں کی یہ ترکیب کامیاب رہی۔ اس ترکیب سے مغلوں کے لشکر کی پیش قدمی رک گئی، اور اورنگزیب کے بیٹے کام بخش کو جب یہ خبر ملی تو اس پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہو گیا، اور اس نے مرہٹوں کے حکمران راجہ رام کے ساتھ خفیہ خط و کتابت شروع کر دی۔
اور یہ منصوبہ بنایا کہ مرہٹوں کے ساتھ مل کر وہ ہندوستان کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مرہٹوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے وہ اپنے کنبے کے سارے افراد کو مرہٹوں کے شہر میں لے آئے۔ اس کے بعد سکون کے ساتھ مغلوں کے لشکر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کام بخش کے لیے تاج و تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح کام بخش ایک طرح سے مرہٹوں کی سازش کا شکار ہو گیا تھا اور ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کے سالار ذوالفقار خان اور اسد خان بھی حالات کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کام بخش تو مرہٹوں کے ساتھ ہاتھ و کتابت کرنے لگا ہے اور ان سے ساز باز کرنے اور خفیہ معاملات طے کرنے میں لگ گیا ہے، تو ذوالفقار خان اور اسد خان نے اس موقع پر اپنے لشکر کے سالاروں سے مشورہ کرنے شروع کر دیے۔ آخر سارے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ کام بخش واقعی مرہٹوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، لہذا اس کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اب ذوالفقار اور اسد خان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مرہٹوں کی سازش ہے اور اورنگزیب فی الوقت حقیقت نہیں مرا۔ وہ خود بھی پریشان تھے۔ اسی دوران کام بخش نے ایک اور حماقت کا مظاہرہ کیا اور اس نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر ذوالفقار خان اور اسد خان دونوں کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی۔ دوسری طرف ذوالفقار خان اور اسد خان ان کے سارے سالار بھی بڑے مستعد تھے، انہوں نے بھی اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے۔ وہ مرہٹوں کی کارروائیوں کے علاوہ کام بخش یا مرہٹوں کے درمیان ہونے والی خفیہ گفتگو کی تفصیل بھی ذوالفقار خان اور اسد خان کو پہنچا رہے تھے۔ لہٰذا ذوالفقار خان اور اسد خان نے جب دیکھا کہ حالات زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کام بخش کسی بھی وقت مرہٹوں کے ساتھ مل کر ساز باز کر سکتا ہے، تو انہوں نے کام بخش کو گرفتار کر کے اورنگزیب کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح مرہٹوں کو ایک طرح سے اورنگزیب کے خلاف ایک بڑی بغاوت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اب مرہٹے تین بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ سنت نام کے ایک مرہٹے کے ماتحت تھا، دوسرا گروہ کا سربراہ ایک مرہٹا دھن تھا اور مرہٹوں کا تیسرا گروہ راجہ رام کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا۔ کام بخش کی گرفتاری کے بعد مغلوں کے دونوں سالار ذوالفقار خان اور اسد خان مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے تھے کہ مغل لشکر کی بدقسمتی کہ وہ انہیں دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ان کی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور لشکر میں قید کے آثار پھیلنے لگے، دوسری طرف مرہٹوں نے ان کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ اس موقع پر اپنے لشکر کو موت سے بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے خوراک حاصل کرنے کے لیے اسد خان جب لشکر کے ایک حصے کو لے کر پیچھے ہٹا تو اچانک مرہٹوں نے حملہ آور ہو کر اسد خان کے کئی لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب پتہ چلا کہ مرہٹوں کے خلاف اس کے لشکری خوراک کی کمی کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنے ایک سالار قاسم خان کو چند دستوں کے ساتھ ذوالفقار خان اور اسد خان کی خوراک کے ذخیرے روانہ کیے۔ یہ خوراک ملنے کے بعد ذوالفقار خان اور اسد خان دونوں کی حالت بہتر ہو گئی، لہٰذا دونوں مرہٹوں پر حملہ آور ہوئے اور ہندی دیش کا قلعہ مرہٹوں سے چھین کر وہاں قیام کر لیا۔ اب اسد خان تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہیں رہا، جبکہ ذوالفقار لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ وہ جنوبی علاقوں کی طرف بڑھا اور اس نے ضلع آرکوٹ کے جنوب میں بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ یہ صورتحال مرہٹوں کے لیے نقصان دہ اور خطرے کا باعث تھی، لہذا اس موقع پر ایک مرہٹا شاہو جی ثانی نے 1 جون کو ذوالفقار خان کے سامنے اورنگزیب عالمگیر کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لی اور خراج دینا منظور کیا۔ اس نے ذوالفقار خان کے ساتھ یہ بھی عہد کیا کہ وہ پہلے راجہ رام کے ساتھ کام کرتا رہا تھا اور اب وہ راجہ رام کا ساتھ چھوڑ دے گا اور مغلوں کے ہر معاملے میں نہ صرف مدد کرے گا بلکہ سالانہ 30 لاکھ بطور خراج ادا کرے گا۔ آرکوٹ کو پامال کرنے کے بعد ذوالفقار خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور پام کوٹا پر حملہ آور ہوا، اسے بھی شدید نقصان پہنچا۔ یہاں جو مرہٹوں کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتارا اور پام کوٹا کو تاحت و تارج کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اب ذوالفقار خان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ پام کوٹا کو فتح کرنے اور اسے برباد کرنے کے بعد اس نے پھر پیش قدمی شروع کی اور مرہٹوں کے شہر جنجی کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ ذوالفقار خان کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ مرہٹوں کے خلاف پے در پے کامیابیاں حاصل کر رہا تھا اور مرہٹے اس کے آگے آگے بھاگ رہے تھے اور وہ ان سے ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ایک قلعے کے بعد دوسرا قلعہ چھین کر ان پر قبضہ کر رہا تھا، اچانک جنوب میں یہ خبر پہنچی کہ اورنگزیب سخت بیمار ہے
اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اور اس کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ذوالفقار خان نے سوچا اگر اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تو جو کارروائیاں وہ کر رہا ہے اورنگزیب عالمگیر کے بعد وہ کس لیے کرے گا، لہذا اس نے مرہٹوں کے خلاف اپنے حملے اور اپنی فتوحات کا سلسلہ روک دیا، اور مرہٹوں کے سالار راجہ رام کے ساتھ ایک طرح سے اس نے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ دوسری طرف مرہٹوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر لیا۔ ذوالفقار خان تو اپنے لشکر کے ساتھ آرکوٹ کے قلعہ میں حالات کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر جب موسم برسات شروع ہوا تو وہ آرکوٹ سے نکل کر کروندی دیش پہنچ گیا۔ اس دوران راجہ رام کے علاوہ دو دوسرے بڑے مرہٹا سالار تھے، جن میں سے ایک کا نام سنت اور دوسرے کا نام دھن تھا۔ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ اورنگزیب کی بیماری کا سن کر انہوں نے بھی مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن اس موقع پر جہاں حالات مغلوں کے لیے خراب ہوئے تھے وہاں مرہٹوں کے لیے بھی خراب ہو گئے تھے، اس لیے کہ سنت اور دھن پہلے دو بہترین ساتھی تھے، کسی معاملے میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، وہ اپنے حصے کا لشکر لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ایک اور لشکر ایک حصہ لے کر جنوب کی طرف پہنچا۔ سالار کا نام داؤد خان تھا۔ اب مغلوں کی بدقسمتی کے اس موقع پر چونکہ ذوالفقار خان کے تعلقات مرہٹوں سے اچھے تھے، داؤد خان کے آنے پر اس نے خیال کیا کہ کہیں داؤد خان جنگی کارروائیوں میں اس سے سبقت نہ لی جائے اور اسے پیچھے نہ چھوڑ جائے، لہذا جب کبھی بھی داؤد خان مرہٹوں پر ضرب لگانا چاہی، انہیں نقصان پہنچانا چاہا تو اس نے نقل و حرکت کی اطلاع ذوالفقار خان مرہٹوں کو کر دیتا تھا۔ اس طرح داؤد خان کی کارروائیاں بیکار ثابت ہونے لگی۔ اب ذوالفقار خان کے لیے ایک مصیبت اٹھنے لگی۔ اس نے جب اندازہ لگایا کہ اس کے لشکر کے اپنے چھوٹے سالار اس کی کارروائیوں اور اس کی نقل و حرکت کو مشتبہ خیال کرنے لگے ہیں اور اس کی ذات اب مغلوں کے اندر مشکوک ہوتی جا رہی ہے، تب اس نے ایک دم پلٹا کھایا۔ داؤد خان کا ساتھ دیتے ہوئے مرہٹا سالار راجہ رام کا اس نے رخ کیا۔ راجہ رام کو جب خبر ہوئی کہ ذوالفقار خان اور داؤد خان دونوں متحد ہو کر اس کے خلاف حملہ کرنے لگے ہیں تو اس نے بھی اپنی طاقت و قوت کو جمع کیا۔ مغلوں اور مرہٹوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں راجہ رام کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ رام کی شکست کے بعد ذوالفقار اور داؤد خان دونوں نے آگے بڑھ کر مرہٹوں کے 3 بڑے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ راجہ رام کے 5 بچوں اور اس کی 4 بیویوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ راجہ رام کو تو ذوالفقار اور داؤد نے قابو کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف سنت اور دھن ابھی تک اپنے حصوں کے لشکر کے ساتھ دندناتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران اورنگزیب نے اپنے ایک سالار شیراز خان کو ایک لشکر دے کر سنت اور دھن پر ضرب لگانے کے لیے بھیجا، لیکن مرہٹوں نے حملہ آور ہو کر شیراز خان کے لشکر کو نہ صرف شکست دی بلکہ شیراز خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں لگ بھگ 1500 مغل کام آئے۔ اس کارروائی کے بعد سنت اور دھن کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے پرتاپ گڑھ، روہیلا، راج گڑھ اور تورونا کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید پیش قدمی کی اور ایک انتہائی اہم اور مضبوط قلعہ پنہالہ پر بھی وہ قابض ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب یہ خبر ملی کہ سنت اور دھن نے لوٹ مار شروع کر دی اور مغل لشکروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس نے ایک لشکر قاسم خان کی سرکردگی میں روانہ کیا، لیکن مرہٹے اچانک ہاتھ سے نکل کر قاسم خان پر حملہ آور ہوئے اور اسے بھی شکست دی۔ اب مغلوں کے پاس جس قدر سامان تھا وہ مرہٹوں نے لوٹ لیا۔ قاسم خان بیچارہ اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس دوران ایک اور مغل سردار ہمت خان چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کی طرف بڑھا، لیکن وہ بھی ناکام رہا اور مرہٹوں کے ساتھ جنگ کے دوران وہ مارا گیا۔ اس قدر کامیابیوں کے بعد مرہٹوں کے حوصلے بڑھ گئے، ان کے پاس دولت اور ضروریات زندگی کے ڈھیر بھی لگ گئے، اور اورنگزیب عالمگیر نے جب دیکھا کہ مختلف سالاروں کے بھیجنے کے باوجود مرہٹے قابو میں نہیں آ رہے، تب وہ ایک لشکر لے کر بذات خود مرہٹوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ مرہٹوں کو نیست و نابود نہیں کرے گا، پلٹ کر شمال کا رخ نہیں کرے گا۔